نماز سفر میں قصر پڑھنا لازم ہے۔ 20 کلومیٹر جب پہنچ جائیں گے، آگے اگلا گھر ہے، جب ہم وہاں پہنچ گئے تو اب کتنے دنوں تک قصر کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کو کہیں پر بھی فکس نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے 19 دن تک کا بھی نقل کیا ہے، لیکن 19 دن کا سفر آپ کا پورا سفر تھا۔ مدینہ سے نکلے تھے، مکہ میں حج کرنے کے لیے گئے تھے، مکہ سے پھر عرفات گئے، پھر منی گئے، مزدلفہ گئے، پھر طائف کی طرف گئے، پھر واپس آئے۔ یہ جو ٹوٹل سفر تھا یہ 19 دن تھا۔ ایک جگہ پہ 19 دن کا قیام نہیں ہے۔ کسی ایک جگہ پہ قیام ہے تو وہ 3 دن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہے۔ جب مکہ پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رہے تھے، چوتھے دن منی کی طرف چلے گئے تھے حج کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہمان کے بارے میں کہا ہے نا کہ الضیافۃ 3 ایام، مہمان نوازی 3 دن تک ہوتی ہے، 3 دن کے بعد مہمان نوازی ختم، پھر جو گھر والے کھا رہے ہیں وہی مہمان کھائے گا۔ تو اس کا مطلب جو کہیں مسافر ہوتا ہے تو وہ 3 دن ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اس کو 3 دن اگر کہیں اور جا کے رہنا ہے تو 3 دن وہاں رہتے ہوئے قصر نماز ہی کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر وہاں پہ 4 دن، 5 دن، 10 دن، 1 ویک پورا رہنا ہے اور آلریڈی پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے، پہلے سے واپسی کا ریٹرن ٹکٹ بھی بنا ہوا ہے، جب یہاں ریٹرن ٹکٹ فکس ہے تو اب وہاں پہنچ کے راستے میں تو سفر میں قصر پڑتے رہیں، لیکن وہاں پہنچ کے سٹارٹنگ سے ہی پوری نماز کر دیں، کیونکہ وہاں آپ کا قیام 3 دن نہیں ہے، وہاں آپ کا قیام 10 دن ہے اور ایک ہی جگہ پہ رہنا ہے۔ اگر ایک جگہ پہ نہیں رہنا ہے، بہت سارے رشتہ دار ہیں، 2 دن ان کے پاس، 3 دن ان کے پاس، 4 دن ان کے پاس، کبھی اس شہر میں، کبھی اس شہر میں، کبھی اس شہر میں، تو پھر مسلسل قصر پڑتے رہیں، چاہے 6 مہینے کیوں نہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ سے 2 سال تک قصر پڑھنا بھی ثابت ہے، قصر ہی پڑھتے رہے۔ وہ نکلے ہوئے تھے سفر میں، راستے میں رکاوٹ آ گئی، اب بھی نکلتے ہیں، کل نکلتے ہیں، پرسوں نکلتے ہیں، کچھ دن نہیں آ رہا، تو پورے 2 سال تک قصر ہی پڑھتے رہے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ ہی رہنا ہے، کتنے دن رہنا ہے وہ بھی نہیں پتا، تو ایسی صورت میں بھی پورا ہی پڑھتے رہیں گے، پہلے دن سے پوری کر دیں گے۔